السلام علیکم ناظرین، میں ریاست علی خان بولتا تلنگانہ کے خصوصی پروگرام جہیز سے لانت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت کی ایک بڑی خبر وجے واڑہ کے پنڈیال سے قوم مہدیویہ کے لوگوں نے جہیز جیسی چیز اور بے فضول پیسہ خرچہ کرنے کے لیے سخت منع کر دیا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ چیزوں کے پر ممنوعیت دیتے تو ان کے وہ نکاح میں شرکت نہیں لیں گے۔ جو یہ مہم شروع کی ہیں وہ ہے پنڈیال دائرے کے حضرت پیر و مرشد سید نور اللہ صاحب قبلہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ مہم کیسے شروع ہوئی اور وہاں کا ماحول کیا تھا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، یہ جو مہم شروع ہوئی جہیز کے اوپر اور یہ بے فضول پیسہ خرچہ کرنے کے اوپر، اس مہم میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور یہ وہاں پر حالات کیا تھے شادی میں، نکاح میں، اس کے بعد آپ لوگ کیا نتیجے پہ پہنچے؟ دیکھیے بھائی، یہ تو فضل رب ہونا ہے، شادی بیاہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر جو ہے اس میں اسراف بہت ہو رہا ہے۔ حال حال میں ہی جو ہے SWM والے جو بھائی سید یعقوب شفیع صاحب اور بھائی غوث صاحب، یہ دونوں پنڈیال تشریف لائے۔ ان کو جناب بھائی شیخ چاند صاحب ساجد کے کہنے پر وہ دونوں آئے، آ کر جو ہے پنڈیال کے تمام مرشدین سے ملاقات کیے اور خواص و عوام لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ کالونی کی مسجد میں بعد ظہر ان کا ایک بیان بھی رہا، جیسے شادی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں اسراف نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح میں برکت ہے جس میں کم خرچہ ہو، اور بچی والوں پر کوئی زور زبردستی نہیں، لین دین جو بھی کٹنا وغیرہ ہے تو اس کے اوپر، اور اس کے نکاح کے برکتیں کیا ہیں، حلال نکاح جو سنت رسول کے اوپر طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ دونوں برادران نے کالونی کی مسجد میں بیان کیا۔ اس کے بعد یہ فقیر و حقیر سید محمد نور اللہ میاں خود میری جو سجادہ نشین دائرہ مہدویہ پنڈیال، والد صاحب کے سائے سے ہی اسی کے اوپر زور کرتا آ رہا ہوں میں۔ میرے دائرے میں الحمدللہ گھوڑے، یہ جو بھی خلاف شرع کام روک دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتاتے چلو میں، کیونکہ آج سے قریب 20-25 سال پہلے گھوڑوں کو منع کیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا تمام مرشدین پنڈیال کے، اور اس پر عمل آوری بھی ہوئی، اچھی سے اچھی ہوئی، مگر بعد میں وہ کہاں سے کمی ہوئی، پھر وہ گھوڑے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ یہ فقیر جس وقت وہ بڑے بڑے مرشدین جو موجود تھے اس وقت، اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور کرے اور اپنے دیدار سے مشرف کرے۔ وہ مرشدین کے سائے میں جو بات ہوئی تھی اسی پر یہ بندہ ابھی بھی قائم ہے الحمدللہ۔ یہ 43 سال کی کوشش ہو رہی ہے، کافی مریدین یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے طبقہ ساتھ دینے والا ہونا، تھوڑے سمجھ رہے ہیں تھوڑے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید قوی ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ وہ سنت پر عمل ہوں گا۔ تو پھر حال سے گھوڑے آ گئے، اور میں میرے دائرے میں گھوڑے منع کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی گھوڑے میں منع کروں گا۔ اور یہ دوسرے خرافات جیسے کہ ڈی جے، بینڈ باجے، ممنوع کا بھی ہے، بے حیائی جو ناچ گانا ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اور ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ بات اللہ تعالی ہم سب کے ذہن میں لایا ہے، تو حال میں یہ حیدرآباد سے SWM جماعت آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بیداری پیدا کیا، اور میری بھی تمنا تھی، اور دوسرے بھائیوں سے بات ہوتی رہی الحمدللہ۔ اب 4 جمادی الثانی 1443 ہجری 8 جنوری 2022 کو انہیں بروز ہفتہ صبح 10 بجے پنڈیال کے تمام مرشدین متفق طور پر بیٹھ کر یہ اعلان جاری کیے ہیں، جیسے کہ پنڈیال کے تمام مریدوں کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ شادی میں جیسے کہ ہلدی سے لے کر ولیمہ تک، ڈی جے لانا بجانا، پھر بری کی رات میں دلہن کے گھر جاتے وہ جو ڈی جے کے ساتھ جاتے ہیں، رات میں سونے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ضعیف عورتیں ہوتے ہیں، ضعیف مرد ہوتے ہیں، بچے ہیں، بیمار لوگ ہیں، بہت بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے، کافی لوگ اس کے اوپر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر اللہ عمل میں لائیں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے پنڈیال کے مرشدین کی طرف سے یہ بات طے ہوئی ہے۔ پھر اور کیا ہے، پٹاخے بارود وہ بھی بہت زیادہ پھوڑنے میں آتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا۔ آرکیسٹرا مرد عورتیں مل کے ناچنا، اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ ان باتوں پر عمل
ہونا لازم ہے. اگر کوئی مرید ان کاموں کو نہ کیا، مرشد کی بات نہ مانا، تو وہ مرشد وہ مرید کے گھر نہیں جائیں گے، یہ طے ہوا ہے. اور دوسری بات، انشاءاللہ دوسرے مرشدین بھی ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے. اس کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ بعد اور بھی کچھ کام ہیں جو خلاف شرع، انشاءاللہ ہم مرشدین دھیرے دھیرے وہاں کے پنڈال کے روکنے کی کوشش کریں گے. حال میں میں حیدرآباد میں تھا، وہاں پر کچھ وہی مرشدین کی بیٹھک ہوئی ہے. وہاں پر حکومت کے جو تعلق رکھنے والے جیسے کہ وہ پارٹی کے کچھ لوگ، اے پارٹی کچھ لوگوں کو بلائے، مرشدین بھی بیٹھے اور وہاں ہمارے فرزند بھی تھے. اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس پر روکنا، لیکن وہ لوگوں کا کہنا ہے یہ کام دھیرے دھیرے کرے تو اچھا ہے، ایک دم میں تو ایسا. خیر، اللہ پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ عمل کرے. تو مولانا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ شادی بیاہ میں دیکھیے آپ سنت کے حساب سے کرنا ہے جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بڑھاتے جانا ہے، لیکن آج معاشرہ کچھ الگ طرف سے جا رہا ہے. بیٹی کے باپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جا رہا ہے، اتنا بوجھ ڈال دیا، جیسا کہ پرومس کی رسم سے لے کے جی بچی کو بچہ ہوا سے اس کا چھلی چھٹا، وہ 40 ڈیز تک کے پورے کھلونے کپڑے، وہ بچی کے تک، وہ بچے کو شادی میں نکاح میں ہر چیز اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں میاں، جس کا بوجھ بچی کے باپ پہ. اور کئی خواتین ایسے ہیں جو یہ تکالیف سے اپنے بچیاں گھر میں بیٹھے ہوئے اٹھ رہے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے کوئی تو نوجوانوں سے بلکہ تو اور عوام سے بھی میری اپیل ہے، فقیر کی ہے کہ میرے بھائیوں، ناظرین اور سامعین، اس بات پر آپ بھی غور کرنا چاہیے کہ جیسے بھائی ریاست علی خان صاحب کے جو سوال پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی سنت کی ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہر مرشد یہ حدیث پڑھتے ہیں اور جو ہے ہر مرید جو عوام جو بیٹھتے ہوئے شادی میں سنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، سنت پر عمل کرو تو میں تمہارا ساتھ رہوں گا. اگر خلاف شرع کرو گے، میری سنت سے ہٹو گے، تو نبی بھی فرما رہے ہیں میرا تعلق نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات اللہ کے حبیب نے فرمایا نکاح سے انسان کا، لڑکے کا، لڑکی کا آدھا دین پورا ہوتا ہے، آدھا دین، اور آدھا دین بقیہ عبادت سے. اذا تزوج الودود نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی. تو اس کے اوپر کیا ہے غور کرنا چاہیے، نکاح سنت. اور وہ قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ فرمایا کہ بے جا رسم و رواج کرنے میں، شہرت کے لیے اور پیسے لٹاتے ہیں، وہ تمام حرام میں آتے ہیں، وہ شیطان کے بھائیاں ہیں. میں بھی اس کو روکتا ہوں اور آپ بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ناظرین سننے والے بھی اس کو روکنا چاہیے. اور دوسری بات کیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا بچی پیدا ہونے سے لے کے نکاح تک ماں باپ پر بچی بوجھ بن جاتی ہے. آج بچی اگر پیدا ہوگی تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں، بیٹا پیدا تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ تو کامن چیز نظر آئی، ایسا نہیں. نبی نے فرمایا جس گھر میں ایک بیٹی ہے تو اللہ کا ایک سلام ہے، 2 بیٹیاں ہیں تو اللہ کے 2 سلام ہیں. اور حدیث تو بے شمار ہیں مگر وقت زیادہ ہو جائے گا، مختصر ہے. اللہ کے نبی فرمایا یہ بچی کو صحیح انداز سے پرورش کیے ماں باپ تو دوزخ کی آگ تو دور کی بات ہے، دھواں بھی نہیں لگے گا. ایسے بچیوں کو آج ہم جو ہے ناراضگی کرتے ہیں پیام سلام میں، جیسے کہ آپ نے کہا وہ پاؤں میز ہے، بچی کو دیکھنے گئے تو دلہن والے کھلانا، اور پھر منہ میٹھا کرتے ہو دلہن نے کھلانا، شادی میں شکرانہ بول کے نہیں تو 8-10 تھالے بنا دینا، بے جا اسراف، چاول کا، گیہوں کا ناریزہ بن جاتا ہے. اور نکاح سے پہلے بھی، ابھی نکاح ہوا ہی نہیں، دلہن والے کھانا بھیجتے دولہے گھروں کو، دولہے والے اپنے رشتہ داروں کو سب کو بلا کے کھانا کھلاتے ہیں. پھر نکاح کی رات میں وہ تماشا کرتے ہوئے ڈی جے بری لے کے جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہے بیمار ہوتے ہیں، ضعیف مرد عورتیں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے. اور کئی لوگ یہ میرے سے بھی کہتے ہیں میاں اس کو روکنے کی کوشش کرو. میاں اور ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ شادی میں آپ دیکھتے بے فضول کا اتنا خرچہ، کم سے کم اپنی جس کی جتنی حیثیت اتنا پیسہ خرچہ، کوئی 10 لاکھ کوئی 15 لاکھ، حتیٰ تو یہ کہ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کی بھی شادیاں ہم نے دیکھے میں نظر آ رہے ہیں. جی کیا یہ پیسہ صحیح استعمال میں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آنے والے بچوں کا مستقبل یا پھر
قوم کی کمیٹی کے واسطے اچھا صحتی شعبے پہ یا تعلیمی اداروں پہ یہ پیسوں سے کام نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے بھائی، کہ حقیقت میں پیسہ جو ہے محنت سے کما رہے ہیں، وہ کما کے کیا ہے بچی کے واسطے دے رہے ہیں، کٹنا منہ میں دے رہے ہیں، دلہے کو کپڑے، دلہن کے ماں باپ کو کپڑے، اور پھر نکاح کے دن کے الگ ڈریس، یہ انداز سے بہت کافی خرچہ ہو رہا ہے. اور بیٹی کے باپ کو تو نکاح کے دن کھلانے کا حکم ہی نہیں ہے. واقعات لمبے ہیں، اب وقت زیادہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا نکاح کس طریقے سے ہوا حدیثوں میں ہے. ہم اپنے مرشدین سے، ہم اپنے علماء کرام سے یہ واقعہ سننا. ایک بات بتاتے چلوں کہ نکاح سے پہلے لڑکیوں میں اور مردانے میں پردے کا انتظام کر کے نکاح کے تعلق سے سمجھائیں. جیسے ہم ایک گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی زمین خرید رہے ہیں، کوئی کار خرید رہے ہیں، تو اس کے ڈیٹیلز معلومات کرتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں. تو ویسے ہی نکاح کے تعلق سے آج ہمارے نوجوانوں کو یعنی مختصر، کئی لوگوں کو معلوم ہے، کئی لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہے کیا ہے نکاح. ہمارے گاؤں کا طریقہ ہے، وہاں کا رواج ہے، یہاں کا رواج ہے، تو اس سے کافی خرچہ ہو رہا ہے میرے بھائی. آپ جیسا بتائیں، نکاح سے لے کے وہ اللہ اس کو اولاد دیا تو وہ ججگی ماں باپ کرانا، دلہن کے ماں باپ کرانا، یہ تو کوئی کتاب میں نہیں ہے، کوئی قرآن میں نہیں ہے. تو شادی کر دیے، پہلی رات بچی کو اپنے داماد کے ساتھ دے کر بھیج دیے، انہوں زندگی گزار لینا. یہاں پر کیا ہے، بعض جگہ پر بچی کو، بیٹی داماد کو بچی کے ماں باپ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. کافی جمعگیاں بول کر، وہ سلامی بول کر، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم کو دیا ہے، ہم کرنے میں کیا نقصان ہے. مگر اس طریقے سے کہ کافی بچیوں کی بد دعا بھی لگے گی. کھلی بات بول رہا ہوں میں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ اس سنجیدگی سے سوچئے میری بہنوں. کئی خواتین ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ کافی بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم بول کر ان کو موضوع جوڑا نہیں ملتا. اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں پر زیادہ دینے والے وہاں جا رہے ہیں پیام کرنے، بچی کی سیرت پر توجہ نہیں کر رہے. بس مال، گاڑی، جنگل، سونا، یہ جس پہ جا رہے ہیں، اس کو میں روکوں گا انشاءاللہ. اور ہمارے بھائیاں بھی روکنے کی تیاری کریں، مرشدین ہمارے. اور اس طریقے کے آپ سے اور ایک یہ سوال ہے مولانا، جیسا کہ ہر علماء مشائخین اسکالر جیسا کہ اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، اپنے فرقے کی بات آگے رکھتے ہیں، لیکن جو سب فرقے میں ایک چیز کامن ہے، نکاح سنت ہے. تو اس نکاح کو آسان بنانے کے لیے کیا پورے علماء مشائخین مفسرین پورے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں؟ تمام اپنے جو طریقوں پہ چلنے والے ہیں وہ خیر وہ مبارکباد ہے، لیکن شادی تو کامن ہے. جی ہاں، میں بھی سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون بولا، اس کے اوپر سب متفق ہیں. اور شادی آسمان پر اللہ تبارک جوڑے بناتا ہے، زمین پر نکاح ہوتا ہے. وہ نکاح حلال طریقے سے ہو، سنت کے طریقے پر ہو، اسراف نہ ہو، اور بچی بوجھ نہ بنے، اور بے حیائی نہ ہو. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کامن ہر آدمی سب ایک ہی کہ بھئی نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول ہے ہر ایک قوم میں، ہر ایک طبقے میں چلنے والوں کو. پھر مہر ہے، مسجد میں نکاح ہونا افضل ہے، سنت رسول ہے، کیونکہ پیغمبروں کے واقعات بھی آتے ہیں. ادھر حضرت شاہ نصرت مقصود زماں علیہ رحمہ کی بیٹی کا بھی نکاح مسجد میں ہوا. اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ بھائی خدا کے گھر میں آؤ، جہاں پر عبادت ہوتی ہے، تمہارا آدھا دین پورا ہوتا ہے، مسجد میں نکاح کرو. یہ سحرے، یہ بینڈ باجا، یہ بالکل اسراف ہے. یہ اللہ میاں لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دینا چاہیے، جہاں تک اس کو روکنے کی کوشش کرنا. ہمارے مولانا صاحب ہے جعفر پاشا صاحب قبلہ، جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر جو اس نکاح کے کام میں آگے بڑھا ہے تو میں ہر فرقے کے مسجد میں آؤں گا، ہر فرقے کے پر یہ بیان دوں گا کہ نکاح کے پر سنا. تو کیا یہ جو آپ کی مہم ہے نکاح آسان کرنے کی، کیا وہ پنڈیال سے نکل کے آگے بڑھیں گی مولانا؟ اللہ چاہا تو ہو سکتا ہو، اللہ تبارک اللہ چاہا تو کیا نہیں ہوتا. کن بول دیا تو اللہ میں کام بنائے گا. یہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہونا، ہم جو بھائیوں میں اور ہمارے مریدوں میں، ہمارے گاؤں والوں میں وہ جو اشتیاق رہنا، محبت اگر ہے تو انشاءاللہ وہ بات ہر جگہ پھیلے گی. یوں تو کیا ہے، یہاں بھی لوگ کر رہے ہیں، 19-20 کا مسئلہ آ گیا تو اس کے اوپر زور لگانا چاہیے. میں ہمارے تلنگانہ حیدرآباد کا میں ممنون و مشکور ہوں، جو مجھے یہ موقع دیے. کہنے میں کمی بیشی ہو تو ناظرین سے ہم
معافی بھی مانگیں گے، معاف کرو، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ مہم کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں اس کی بیداری پیدا ہوگی، خرافات، رسم و رواج، شرک بھی تک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ تھے پنڈیال دیرے سے حضرت پیر و مرشد سید نور اللہ صاحب خود صاحب، جنہوں نے کافی اچھی مہم لے کر آگے بڑھی ہے جہیز جیسی. اور ہم سمپل ویڈنگ موومنٹ کے بانی جناب شفیع صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، جن کی مہم آگے بڑھتی جا رہی ہے. آپ ہمارے بولتا تلنگانہ کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. اپنے دوست ریاست علی خان کو دے اجازت. اللہ حافظ.